اس آدمی کا نام ہے کلب عباس اور یہ پاکستان کی وزارت خارجہ کا جو چائنا ڈیسک ہے. دیکھیں ہر وزارت خارجہ جس طرح ہوتی ہے نا اس میں ڈیسک بنے ہوتے ہیں. جناب فلاں جو ڈیسک ہے, یہ جو فلاں جو ڈپارٹمنٹ ہے, یہ فلاں ملک کو ڈیل کرے گا, فلاں ملک کے ساتھ رابطوں کو ڈیل کرے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح سے ایک چائنا ڈیسک بھی ہے. اس ڈیسک کا یا اس ڈپارٹمنٹ کا یہ آدمی ڈیپٹی ڈائریکٹر تھا, یعنی ایک بڑا عہدہ تھا. نمبر 2 پہ یہ بندہ ہوتا ہے, اس اوپر ڈائریکٹر ہوتا ہے. تو نمبر 2 پہ یہ بندہ تھا اور یہ بندہ کتنا بڑا کام کر رہا تھا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ناظرین. ہوا یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی ونگ ہے CTW, اس میں جو FIR درج ہے اس کے مطابق وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کا یہ 18ویں گریڈ کا اہلکار تھا سید کلب عباس, اور 3 سالوں سے یہ وزارت خارجہ میں ڈیپوٹیشن پر تعینات تھا. چائنا ڈویژن کا ڈیپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے یہ کام کر رہا تھا. ہوتا یہ تھا کہ چین اور پاکستان کے مابین جو رابطے ہوتے ہیں, خفیہ رابطے ہوتے ہیں, وہ تمام اس سے گزر کے جایا کرتے تھے. یہ کیا کرتا تھا, یہ را کے پیرول پہ تھا, یہ را کا کھا رہا تھا, اور پھر اس بندے نے وہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ را کو پرووائڈ کرنا شروع کر دی. اچھا, اس آدمی کو ابھی حال ہی میں گرفتار کیا گیا, اس کی ضمانت کی درخواست بھی کی گئی جو کہ مسترد کر دی گئی ہے. اس کی جو ترقی ہے نا وہ بڑے عجیب طریقے سے ہوئی. میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا یہ پکڑا کیسے گیا. اس کی جو ترقی بڑی عجیب طریقے سے ہوتی ہے. یہ سن 2000 میں جوائن کرتا ہے اور بالکل ایک کلرک کی حیثیت سے یہ وزارت غذا, زراعت اور مویشی میں ریسرچ آفیسر جو ہے وہ بھرتی ہوتا ہے. بالکل ایک کلریکل جاب ہوتی ہے ایز اے ریسرچ آفیسر. یہ وہاں سے اپنا آغاز کرتا ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ اس کو بڑے غیر معمولی انداز میں اس کو ترقی دی جا رہی ہوتی ہے. مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو ترقی کیوں دی جا رہی ہے. بغیر کسی تجربے کے اس کو معاشی امور ڈویژن میں اقوام متحدہ اور پھر غیر ملکی تربیت کے معاملے کے جو معاملات ہیں وہ سونپ دیے جاتے ہیں. یعنی اس بندے کا کوئی تجربہ نہیں ہے. یہ ایک ریسرچ کرنے والا کلرک ہے جو وزارت غذا اور زراعت میں ریسرچ کرتا ہے. اس کو جو معاشی امور ڈویژن ہے, یعنی جو اکنامک ڈویژن ہے اقوام متحدہ کے لیے, اس میں بھیج دیا جاتا ہے. بڑی حیرانی ہوئی, کسی نے سوال نہیں پوچھا, کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, کسی نے حیرانی کا اظہار نہیں کیا کہ بھیا یہ کیا کر رہے ہو, یہ ہو کیا رہا ہے, یہ آدمی کون ہے, اتنی ترقی کیسے کر رہا ہے. اس کے بعد ناظرین ستمبر 2018 میں ایک بار پھر اس کو بڑی حیرت انگیز طور پہ اسے ڈیپوٹیشن پر وزارت خارجہ میں تعینات کر دیا جاتا ہے. کب؟ ستمبر 2018 میں. اچھا, اس کے پاس سفارتکاری کا کوئی تجربہ نہیں تھا, بالکل نالائق تھا اس معاملے میں. لیکن اس کو انتہائی اہم ڈپارٹمنٹ کون سا, چائنا کا. دیکھیں پاکستان کا جو وزارت خارجہ ہے اس میں چائنا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے بڑا اہم ہے. چائنا آپ کا سب سے بڑا, سب سے مضبوط دوست ہے. چائنا نے اربوں ڈالر کی پاکستان میں سفارتکاری کی ہوئی ہے. اس میں آپ ایک نا تجربہ کار انسان کو کیسے اتنے بڑے اہم عہدے پہ آپ بٹھا سکتے ہو, یہ حیرانی سے باہر تھا. اچھا, اس کو چائنا ڈیسک پہ بٹھایا جاتا ہے, ڈیپٹی ڈائریکٹر مقرر کیا جاتا ہے. اس دوران جو ہے آپ کو پتا ہے جب بعد میں کورونا آتا ہے تو کورونا میں بھی یہ میں آپ کے سامنے ٹویٹ رکھ رہا ہوں, آپ کو دکھا رہا ہوں. فارن آفس اسپوکس پرسن کا یہ ٹویٹ ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فارن آفس پاک ہیز اسٹیبلشڈ ہاٹ لائن ٹو فیسیلیٹیٹ پیرنٹس گارڈینز آف پاکستانی اسٹوڈنٹس اینڈ کمیونٹی ممبرس افیکٹڈ بائی کرونا وائرس ان ووہان. یعنی ووہان میں, چائنا میں کہ پاکستانی بچے بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, ان کے والدین بھی پھنسے ہوئے ہیں یا والدین پریشان ہیں پاکستان میں, یہاں پہ ان کے لیے ہم نے ایک ہاٹ لائن قائم کی ہے تاکہ وہ ان سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہوئے چائنا میں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں نمبر کس کا دیا آپ کے سامنے بھی ٹویٹ آ چکا ہے, اسی آدمی کا, سید کلب عباس کا, ڈیپٹی ڈائریکٹر چائنا 2, یعنی چائنا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ڈائریکٹری ڈائریکٹر ہے. اس کا ای میل بھی دیا, اس کا فون نمبر بھی دیا, اس کا واٹس ایپ بھی. نے کیا کیا کہ یہ تمام چیزیں جو اس کو مل رہی تھیں کورونا کے اوپر, تو یہ ویسے برائے نام فرضی طور پہ بیٹھا ہوا تھا نا, یہ کر یہ رہا تھا کہ اس نے بھارت کو انفارمیشن دینا شروع کر دی تھی. اب پکڑا کہاں سے گیا, یہ بڑا انٹرسٹنگ کام ہے, بتاتا ہوں آپ کو. ہوتا یہ ہے کہ روسی انٹیلیجنس کے لیے کام کرنے والا ایک منظم نیٹ ورک ہے, بڑا منظم نیٹ ورک ہے, وہ روسی انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہے. یہ بھارت کے ساتھ ساتھ بڑا ہی ٹاپ سیکرٹ قسم کا جو مواد تھا بٹوین چائنا اینڈ پاکستان, یہ روس کو دے رہا تھا. اچھا, ایسی دستاویزات اس کے پاس سے برآمد ہوئی ہیں ناظرین جو آفیشل ذمہ داری سے متعلق تھی نہیں, یعنی اس کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے متعلق یہ کاغذات نہیں تھے جو اس سے برآمد ہوئے. اس کا مطلب ہے یہ کسی اور جگہ بھی گھسا ہوا تھا,
یہ کسی اور جگہ سے انفارمیشن لے رہا تھا جو کہ اس نے بھارت کو دی اور اب روسی انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کو دیتے ہوئے یہ بندہ پکڑا گیا. اچھا اس بندے نے یہ معلومات کیسے حاصل کی, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب ہوا یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس کی مدد اور کون کون کر رہا تھا. ایسا پاسبل نہیں ہے نا, ایک اکیلا بندہ وہ اتنے ڈپارٹمنٹس میں گھس کے وہاں سے انفارمیشن نہیں نکال سکتا. یہ بہت ہی حیران کن بات ہے, حیران کن مرحلہ ہے. اب کیا یہ جا رہا ہے کہ اس بندے کی ایک تو پیچھے سے جو پروموشن ہو رہی تھی, سینئرز کیا اندھے تھے, کیا سینئرز کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, تو اس پروموشن کے پیچھے کون تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس آدمی کے وہ کون سے ذرائع تھے جس سے یہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کے انفارمیشن لیتا تھا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس آدمی نے اب تک کتنی اہم انفارمیشن بھارت کو پاس آن کر دی ہے, کتنی اہم انفارمیشن ہے جو اس سے پہلے بھی روس کو دیتا رہا ہوگا چائنا کے حوالے سے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں بھارت صرف پاکستان کا دشمن نہیں ہے, بھارت چائنا کا بھی دشمن ہے. چائنا سے جنگیں چل رہی ہیں اس کی, ابھی بھی جو ہے وہ معاملات کھٹائی میں ہی پڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس موقع پہ ایک ایسا آدمی اگر ان کو مل جائے جو ان کے دونوں دشمنوں کی ان کو انفارمیشن دے رہا ہو تو بھارت کے لیے کتنا ویلیوبل ہوگا. اس کو آپ اس کیس کو جو یہ جو کیس ہے اس کو کلبھوشن یادو سے کم کیس نہ سمجھیں آپ, یہ بھی اسی لیول کا کیس ہے. کلبھوشن دہشت گردی بھی کرواتا تھا مگر وہ بھی ایک جاسوس تھا. یہ آدمی جو ہے بھلے ہی پاکستانی ہے مگر یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کو کلبھوشن کی طرح ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. میری